السلام علیکم، میں ہوں عاصم اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ جلال پور بھٹیاں DPO حافظ آباد عاطف نذیر کی ہدایت پر SHO ملک وقار کی نگرانی میں سب انسپکٹر اعجاز احمد چدڑ اور محرر تھانہ جلال پور بھٹیاں غضنفر محمود اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چک بھٹی سے منشیات فروش گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے 1480 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے منشیات کے علاوہ منشیات سیل کی رقم 5300 روپے نقدی بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کے لیے ناسور ہیں، ان کے خلاف مزید کارروائیاں جاری رکھیں۔ دریا خان سانحہ تھل کینال میں گرنے والی کار کو بالآخر 5ویں روز بالی ہیڈ کے مقام پر پل کے نیچے سے نکال لیا گیا۔ سانحہ تھل کینال میں حادثہ کا شکار ہونے والی کار 5ویں روز بالی ہیڈ کے پل کے نیچے سے برآمد ہوئی۔ مسلسل 5 روز سے ریسکیو بھکر، ریسکیو خوشاب، ریسکیو سرگودھا پرائیویٹ غوطہ خوروں کی کار تلاشی کی آپریشن میں مصروف عمل تھے۔ بالآخر گزشتہ شب ریسکیو اہلکاروں اور سول غوطہ خوروں کی انتھک محنت سے رات گئے کار کو پل کے نیچے سے برآمد کر لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 4 افراد کی لاشیں بھی کار سے برآمد ہوئیں۔ یاد رہے کہ 5 روز قبل کار تھل کینال میں بالی ہیڈ کے مقام پر گر گئی تھی۔ 3 خواتین، ایک ڈرائیور سمیت 4 افراد سوار تھے۔ ریسکیو نے لاشوں کو نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اس آپریشن کی نگرانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسنین خود کر رہے تھے۔ ننگانہ صاحب میں تھانہ وارڈ بیٹن کی حدود میں واردات کر کے فرار ہونے والے 3 موٹر سائیکل سواروں کی پولیس پر فائرنگ۔ پولیس کی حق حفاظت خود اختیاری میں جوابی فائرنگ۔ ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ 3 نامعلوم ملزمان راہگیر سے اسلحہ کے زور پر واردات کر کے فرار ہوئے۔ پولیس نے 15 کال پر ناکہ بندی کر کے ملزمان کا تعاقب کیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ زخمی ملزم کی شناخت کاشف عرف کاشی کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم سے واردات میں چھینی ہوئی نقدی، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ زخمی ملزم پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی اور رابری سمیت 18 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ ہے۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں نے علاقہ میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر کے مزید کارروائی جاری ہے۔ بھکر میں آستانہ قادریہ قلندریہ ہنسا والا شریف بھکر میں ماہانہ محفل نعت زیر صدارت سجادہ نشین دربار بابا رانجھا سرکار سائیں محمد پرویز قادری کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں نعت خوانوں نے دلہائے عقیدت پیش کی اور کثیر تعداد میں مریدین اور عقیدت مندوں کے علاوہ اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل پنجتن پاک سے خطاب کرتے ہوئے سائیں محمد پرویز قادری کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری آل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہبری کرے گی۔ آج تک انسانیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی مکرم کی آل رہبری کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ محفل پنجتن پاک میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ محفل کے اختتام پر سیکریٹری آستانہ قادریہ قلندریہ ہنسا والا شریف محمد الطاف قادری کی طرف سے طعام کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ سرگودھا میں فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی سرجیکل ایمرجنسی محض 9 بستروں پر مشتمل ہے۔ 45 لاکھ سے زائد کی آبادی والے سرگودھا سے بڑے بڑے منسٹر رہے اور بڑے بڑے اعلیٰ افسران بھی، لیکن ہسپتال مبینہ غفلت کا شکار ہی رہا۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق سرگودھا شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فوری سرجیکل وارڈ میں بیڈز کی تعداد بڑھائی جائے اور تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ سرگودھا 45 لاکھ سے زائد آبادی کو طبی سہولیات میسر کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ہسپتال کی سرجیکل ایمرجنسی میں صرف 9 بیڈز پر مشتمل ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے، ناگہانی صورتحال ہو یا 9 سے زائد مریض آ جائیں تو مریضوں کو بیڈ میسر نہیں آتے۔ زیادہ مریض آ جائیں تو ڈاکٹرز کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ہسپتال میں نہ ہی نیورو سرجن ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سہولت۔ ڈاکٹرز مریض کو فیصل آباد یا لاہور ریفر کرتے ہیں اور خود بدیوزمہ ہو جاتے ہیں۔ بروقت طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے اکثر افراد اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نقطہ ارباب اختیار کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس حساس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ پاک وطن سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری محکمہ اوقاف پنجاب سید طاہر رضا بخاری نے پاک وطن کا دورہ کیا اور DC کمپلیکس میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ سیکریٹری اوقاف نے برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں سالانہ عرس کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اور روٹ بھی وزٹ کیا۔ DC پاک وطن مارے طارق نے سیکریٹری اوقاف کو عرس بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ
اللہ علیہ پر کیے گئے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی سی پاک پتن نے بتایا کہ عرس بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات کے موقع پر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں پولیس اور اوقاف حکام سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کنٹونمنٹ بورڈ سرگودا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے اور عید کے دنوں میں کینٹ علاقہ میں صفائی کی تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ مزید تفصیلات سرگودا سے بیورو چیف سید اون شرازی کی اس رپورٹ میں۔ کنٹونمنٹ بورڈ سرگودا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے اور عید کے دنوں میں کینٹ علاقہ میں صفائی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر ارسلان حیدر ہاشمی نے خصوصی صفائی مہم کا آغاز سینیٹری اسٹاف کو صفائی کے لیے سامان کی ترسیل اور علاقہ کینٹ کے مختلف گھروں میں جانوروں کی علائشیں ڈالنے کے لیے بایو ڈی گریڈیبل بیگز اور آگاہی پمفلٹ کی تقسیم سے کیا۔ خصوصی کیمیکل لگائے گئے ان بیگز کی خاصیت ہے کہ یہ کچھ عرصہ بعد گل سڑ جاتے ہیں اور مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سرگودا ارسلان حیدر ہاشمی نے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ چودھری عمران گھمن، ممبران ظفر خان، شیخ فاروق وارا، آئی ٹی انچارج سعد گیلانی، سیکریٹری کنٹونمنٹ بورڈ ارشد خان، سینیٹری انسپیکٹر سید امجد علی عالمگیر کے ہمراہ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جانوروں کی علائشیں ڈالنے کے لیے 20,000 بیگز کینٹ علاقہ کے گھروں میں تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ عوام کی شکایت کے لیے کنٹونمنٹ دفتر میں کنٹرول روم شکایات قائم کر دیا گیا ہے۔ عید کے دنوں میں عوام ٹیلی فون نمبر 92300218 پر درج کروائیں۔ 30 منٹ میں ان شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ تمام افسران عید کے دنوں میں فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ تمام امور کی میں خود نگرانی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے علاقہ کینٹ کے مختلف مقامات ریسکیو 1122 آفس کے ساتھ یونیورسٹی روڈ، کوئین چوک، الف چوک، 47 پل، 49 ٹیل، طارق آباد مین روڈ پر کیمپ آفس قائم کیے گئے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے عملہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہر وقت یہاں موجود رہے گا۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں ڈالنے کے لیے بیگز بھی یہاں پر دستیاب ہوں گے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے عملہ گھر گھر جا کر یہ علائشیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کینٹ ویو پاکستان ایئر فورس بیس مصف کی وجہ سے انتہائی حساس علاقہ ہے۔ علاقہ کینٹ کے رہائشی ذمہ دار شہری اور محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں گلیوں اور کھلی جگہوں پر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ ان علائشوں پر آنے والے کوے، گدھ اور دیگر پرندے پاکستان ایئر فورس کے قیمتی جہازوں اور ہمارے پائلٹوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کی زیر صدارت فیسٹ پروگرام اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر ساہیوال کی جوگی چوک میں سلپ روڈ بنانے کی ہدایت۔ سلپ روڈ بنانے سے چوک میں ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ کمشنر ساہیوال نے ہدایت کی کہ ہائی اسٹریٹ پر ٹف ٹائل لگانے کا کام تیز کیا جائے اور اسے جلد مکمل کیا جائے۔ عید پر ریڑھیوں کو بازاروں کی بجائے مختص جگہ پر ہی لگایا جائے گا۔ شہر میں صفائی کو بہتر کیا جائے گا اور پہلی شفٹ صبح 8 بجے تک لازمی ختم ہو جانی چاہیے اور دیپالپور بازار میں جاری کام کو بھی ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ سٹی مینیجر فیسٹ اسجد خان اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سڑکی بازار اور ایگریکلچرل کالونی میں سڑکوں کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پاک پتن چوک سے بائی پاس تک اسفالٹ کا کام بھی 30 جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وفاقی سرکاری اداروں کے خلاف شکایات کا موقع پر ہی ازالہ کریں گے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ہدایات پر وفاقی محتسب ساہیوال کے ایڈوائزر انچارج عنایت اللہ ڈولہ کی سربراہی میں وفاقی محتسب ساہیوال کی ٹیم 11 جون بدھ کو تحصیل دیپالپور لیسکو آفس میں دن 11 بجے کھلی کچہری لگائے گی، جس میں وفاقی اداروں کے مقامی افسران بھی موجود ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ کھلی کچہری عوام کو وفاقی محتسب کی طرف سے ان کے گھر کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے پروگرام OCR کا حصہ ہے۔ آپ بجلی، گیس، نادرا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاسپورٹ آفس، پوسٹل لائف انشورنس، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور پاکستان پوسٹ آفس سمیت وفاقی اداروں کے خلاف شکایات وفاقی محتسب سیکریٹریٹ ساہیوال میں درج کروائیں تاکہ 11 جون کو دیپالپور میں آپ کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ پاک
وطن میں عید پر قربان کیے جانے والے جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ڈپٹی کمشنر ماریہ طارق کی جانب سے شاپر بیگز تقسیم کیے گئے۔ علائشوں کو شاپر میں ڈال کر باہر رکھ دیں، انتظامیہ کے لوگ خود ہی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے علائشوں کو مین ہول یا نالیوں، نہروں اور راجباہوں میں پھینکنے پر دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر فرید کی غیور عوام کو درخواست کی جاتی ہے کہ صفائی عملہ سے تعاون کریں تاکہ صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ موذی بیماریوں سے بھی بچا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک وزٹ کی ہے کمپنی کے ساتھ، جس میں عید الاضحیٰ پہ کیے گئے ارینجمنٹ صفائی کے متعلق بریفنگ لی ہے۔ اس میں 1.5 لاکھ کے قریب بیگ آئے گے جو کہ ہم شہروں میں تقسیم بھی کریں گے، ڈور ٹو ڈور بھی، اور 7 کیمپس لگے گے جہاں پر شہر میں تقریباً 5 کیمپ عارف والے میں، 5 پاک پتن میں لگ رہے ہیں، ہر یونین کونسل میں 1 کیمپ لگے گا ان کا، جہاں پر بھی بیگز اویلیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ انشور کریں گے کہ کہیں پر بھی علائشیں نہ پڑی ہو، کہیں پر بھی قربانی کا جو باقی مٹیریل ہے وہ نہ ہو، اور اس کو اٹھانے میں کمپنی نے پوری تیاری کر لی ہے، پلان بن گیا، اور انشاءاللہ ہم اس عید پر پاک پتن کو صاف رکھیں گے۔ تھینک یو۔ پاک پتن میں ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک پتن کینال جمال چوک کے مقام پر فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہدایات پر ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر احمد رضا نے ریسکیو 1122 کی سیلاب سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ دی۔ فرضی مشقوں میں لائنز ڈپارٹمنٹس، ہیلتھ، سول ڈیفنس، پولیس، محکمہ زراعت، سوشل ویلفیئر، محکمہ تعلیم اور لائف سٹاک نے اپنے کیمپ لگائے۔ ریسکیو ٹیم کے چاق و چوبند دستے نے مہمانوں کو سلامی پیش کی اور پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کا۔ فرضی مشقوں میں لائنز ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ، سول ڈیفنس، پولیس، محکمہ زراعت، سوشل ویلفیئر، محکمہ تعلیم اور لائف سٹاک نے اپنے کیمپ لگائے۔ ریسکیو ٹیم کے چاق و چوبند دستے نے مہمانوں کو سلامی پیش کی اور پانی میں ڈوبتے شخص کو بچانے کی مہارت کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز۔